اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہج البلاغہ خطبہ نمبر 126 یعنی کہ 126 اور جو میرے پاس صفحہ ہے اس کا یہ صفحہ نمبر 252 ہے اور یہ نہج البلاغہ کتاب ہے میرے پاس جو یہ جہاں سے میں پڑھوں گا اس کی پہلی جلد میں نے مکمل کر دی ہے اور دوسری جلد یہ چل رہی ہے اور یہ نہج البلاغہ ہے جی اور یہ حجت الاسلام علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ ہے اور دارا نشر معارف اسلامی لاہور رجسٹرڈ ہے اور اس کا خطبہ نمبر 126 اس میں بصرہ کے اندر برپا ہونے والے گناہوں کا تذکرہ ہے یعنی کہ 126 میں بصرہ کے اندر اے احنف میں اس شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک لشکر کو لے کر بڑھ رہا ہے کہ جس میں نہ گرد و غبار ہے نہ شور و غا اور نہ لگاموں کی کھرکھراہٹ ہے اور نہ گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز وہ لوگ زمین کو اپنے پیروں سے جو شتر مرغ کے پیروں کی مانند ہے روند رہے ہوں گے۔ سید رازی کہتے ہیں کہ اس میں سے ان حبشیوں کے سردار کی طرف اشارہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے جن کے قتل ہو جانے والوں پر بین نہیں کیا جاتا اور گم ہونے والوں کو ڈھونڈا نہیں جاتا، تمہاری ان آباد گلیوں اور سجے سجائے مکانوں کے لیے تباہی ہے جن کے چھجے گدھوں کے پروں اور ہاتھیوں کے سونڈوں کی مانند ہے۔ میں دنیا کو اوندھے منہ گرانے والا اور اس کی بساط کا صحیح اندازہ رکھنے والا اور اس کے لائق حال نگاہوں سے دیکھنے والا ہوں۔ اس خطبے کے ذیل میں ترکوں کی حالت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جن کے چہرے ان ڈھالوں کی طرح ہیں کہ جن پر چمڑے کی تہیں مندھی ہوئی ہوں اور وہ ابریشم اور دباغ کے کپڑے پہنے ہوئے اور اصیل گھوڑوں کی عزیز رکھتے ہیں، اور وہاں کشت خون کی گرم زاری ہوگی یہاں تک کہ زخمی کشتیوں کے اوپر سے بہہ کر گزریں گے، بچ کر بھاگ نکلنے والے اسیر ہونے والوں سے کم ہوں گے۔ اس موقع پر آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے جو قبیلہ بنی کلب سے تھا عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ کو تو علم غیب حاصل ہے جس پر آپ ہنسنے اور فرمایا کہ اے برادر کلبی، یہ علم غیب نہیں بلکہ ایک صاحب علم رسول اللہ سے معلوم کی ہوئی باتیں ہیں۔ علم غیب تو قیامت کی گھڑی اور ان چیزوں کے جاننے کا نام ہے کہ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یعنی کہ یہ آیت ان اللہ عنده علم الساعات والی آیت میں شمار کیا، چنانچہ اللہ ہی جانتا ہے کہ شکموں میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ، بصورت یہ کہ خوبصورت سخی ہے یا نجیل، بدبخت یا خوش نصیب، کون جہنم کا ایندھن ہوگا اور کون جنت اور نبیوں کا رفیق ہوگا، اور وہ علم غیب ہے جس کے اللہ کے سوا نہیں جانتا۔ رہا دوسری چیزوں کا علم تو وہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا اور نبی نے مجھے بتایا اور میرے لیے دعا فرمائی میرا سینہ نہیں محفوظ رکھے اور میری پسلیاں انہیں سمیٹے رہیں۔ اس خطبے کے اندر امیر المومنین نے یہ واضح کر دیا کہ علم غیب کیا ہے، اور امیر المومنین کو جو علم غیب ہے وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا گیا ہوا علم ہے، یعنی کہ جو ان کے پاس علم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ امیر المومنین نے اس خطبے کے اندر ایک ایسے قبیلے سے متعلق ایک جنگ بتائی ہے جس کو ہم آنے والی ویڈیو میں اس کی تفسیر پڑھیں گے، خطبہ نمبر 126 کی۔ تو اسی کے اندر امیر المومنین نے علم غیب سے بھی مکمل کر دیا کہ یعنی کہ جو آپ نے پیشن گوئیاں کی اور جو آپ نے چیزیں بتائی وہ سب نبی کریم اور اللہ کی وحی سے آپ تک پہنچی ہیں۔ اور علم غیب سے متعلق حضرت امیر المومنین نے اپنا جو ان کا بیان تھا انہوں نے اس کو کلیئر کر دیا کہ علم غیب کیا ہے، جس طرح کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ شکموں میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ ہے، اور آج کی جدید سائنس کے اندر بھی یہ ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن بدصورت ہے یا خوبصورت یہ معلوم نہیں، سخی ہے، بدبخت ہے، خوش نصیب ہے، کون جہنم کا ایندھن ہے، کون جنت میں نبیوں کا رفیق ہے، اور کون علم غیب ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو ایک چھوٹی سی چیز جو آج کے دور میں واضح ہوئی ہے جسے آپ نر اور مادہ کی پہچان کر لیتے ہیں سائنس کی بدولت، وہ اس کے اندر بیان کی گئی ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ سائنس نے یہ معلوم کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی سائنس حضرت علی نے فرمایا کہ وہ شکموں کا حال صرف اللہ جانتا ہے، لیکن آگے بھی مکمل بتایا ان کے نصیب، وہ سخی بخیل ظالم ہے کون ہے، ان کے نصیب یہ سب اللہ کی ذات جانتی ہے۔ تو
اس کے اندر بھی حضرت امیر المومنین نے یہ آنے والے وقت کی پیشن گوئی سے متعلق واضح کر دیا۔ آنے والی ہم ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اس خطبے سے متعلق کیا تفسیر امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائی۔